علی کے عالم میں قرآن مقدس نے فرمایا جو میری راہ میں قتل کر دیا جاتا ہے اسے مردہ گمان نہ کرو، وہ زندہ ہے۔ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک سجدہ شبیری، ایک ضرب ید اللہ۔ مذہب اسلام کو جو سب سے بڑی دولت ملی ہے وہ مولا حسین سے ملی ہے، سبحان اللہ۔ مولا حسین کی ذات نے ڈوبتے ہوئے اسلام کی کشتی کو کا کھیون ہار بن کر کے میرے آقا امام مظلوم نے 72 نفوس قدسیہ کو قربان کر کے اسلام کی نیا کا کھیون ہار بن کر کے اسلام کی نیا کو کنارے پہ لگا دیا۔ میرے ساتھیوں، مقصد یہ بتانے کا ہے کہ ہمارے ذہن و فکر میں بہت سے ہمارے احباب ایسے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جن کے تصور میں یہ ہوتا ہے کہ اب مٹی دینے جانا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ قرآن نے جن کو زندہ کہا ہے وہ مردہ نہیں ہے، وہ بھی کیسا ہو سکتا ہے؟ وہ زندہ جاوید ہیں، اور ان کو زندگی جو رب نے دی ہے وہ اس طرح سے دی ہے جیسا قرآن کریم نے ان کی زندگی کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پارہ نمبر 2 میں بھی فرمایا اور پارہ نمبر 4 میں بھی فرمایا کہ جو میرے وہ بندے ہیں جو میری راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں وہ مردہ نہیں ہوتے، وہ شہید ہوتے ہیں، اور جو شہیدوں کا امام ہو، جو شہیدوں کا سردار ہو، اور شہیدوں کا ہی نہیں، اس کے بارے میں میرے آقا زبان نبوت سے فرما گئے الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ میرے بیٹی کے بیٹے دونوں جنتی جوانوں کے سردار۔ اب اگر جنت میں جانا ہے تو ٹکٹ کس سے لینا ہوگا؟ ٹکٹ اگر لینا ہوگا تو حسنین کریمین سے لینا ہوگا۔ جنت میں جانے کے انٹری کوئی اور نہیں دے گا، آج کا مولوی نہیں دے گا جو حرام و حلال بتا رہا ہے، آج کا وہ مولوی جو نہنگار ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ تازیہ داری کیا ہے، یہ فاتحہ خوانی کیا ہے، یہ ناجائز ہے۔ اگر ناجائز یہ کیسے ہو سکتا ہے جس سے اسلام کو زندگی ملی ہو، جس سے اسلام قربان چڑھا ہو؟ ناجائز تو تیرا وجود ہوگا، تیرا مجسمہ ناجائز ہوگا۔ اسلام کل بھی زندہ تھا، اسلام اب بھی زندہ ہے، اور جب تک میرے امام مظلوم کے چاہنے والے رہیں گے اسلام اسی طرح سے پھلتا پھولتا رہے گا۔ تبھی تو والی ہندوستان عطائے رسول غریب نواز کی زبان سے پوچھ لیا جائے، اے غریب نواز آپ کیا کہتے ہیں؟ مقام عشق و وفا کو سب نے اپنے اپنے انداز میں بیان کیا ہے، لیکن جب باری آتی ہے امام عشق و وفا کی، جب باری آتی ہے والی ہندوستان کی، جب باری آتی ہے سیدنا خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین حسن سنجری کی، تو آپ فرماتے ہیں میرے حسین کا مقام اگر جاننا ہے، میرے جد کریم کی عظمت کو جاننا ہے تو مجھ سے پوچھو۔ غریب نواز فرماتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سردار نواب دست در دست یزید، حقا کی بنا لا الہ است حسین۔ میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، اب ہمارے پاس اس سے بڑی کوئی دولت نہ ہو سکی ہے نہ ہوگی۔ اسلام کے دامن میں اب اس کے سوا کیا ہے؟ ایک سجدہ شبیری، ایک ضرب ید اللہ، وہی سجدہ تو ہے جس سجدے نے سارے سجدوں کی ضمانت لے لی ہے، یہ وہی سجدہ تو ہے جو کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں 72 یا 82 زخم کھانے کے بعد کوئی جنگ کے میدان میں گرا کرتا ہے کوئی شہسوار تو وہ سیدھا گر جاتا ہے، چیخ چلا کرتا ہے اے حسین آپ کے سجدے پہ قربان جائے، اے آقا حسین آپ کے تقوی پر قربان جائے، آپ کے صبر و استقامت پر قربان جائے۔ میرا آقا جب میدان میں آتا ہے، جب زمین پر آتا ہے، تو آپ جب زمین پر تشریف لاتے ہیں تو دنیا کا شہسوار سیدھا گرا کرتا ہے، چیخ چلا کرتا ہے، دنیا والوں کو بتایا میرے امام نے کہ جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اس کا سجدہ اللہ کے لیے، اس کا جینا اللہ کے لیے، اس کا مرنا اللہ کے لیے۔ میرا امام جب آتا ہے زمین پر تو سجدے کی حالت میں، لوگ دنیا میں سجدہ کرتے سب کو ہی دیکھتے رہے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم کے شہزادوں نے سر کب اٹھایا، پتہ یہ چلا کہ اذان دے گئی حضرت بلال کی ہستی، ارے نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے۔ میرے ساتھی میرے بزرگوں، مزید زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اتنا گزارش کرنا تھا کہ بہت سے لوگ جو یہ خیال باطلہ لے کر کے کربلا جایا کرتے ہیں وہ ان تمام چیزوں سے بہت زیادہ پرہیز کریں۔ میرا امام زندہ نہیں بلکہ زندہ جاوید ہے۔ آقا حسین کے
اس روضے مقدس کو لے کر کے ہم کربلا شریف اس لیے جاتے ہیں کہ کربلا آخری منزل ہے شہداء کی، کربلا آخری منزل ہے شہداء کرام کی، تو ہم ان کی منزل تک جاتے ہیں اور بطور تبرک وہاں سے فیض حاصل کر کے ہم لوگ چلے۔ اتنی اس بات عرض کرنا تھا۔ اب یہ خیال باطلہ آپ کے دل میں کبھی نہ آنے پائے۔ کوئی یہ تصور کر کے اگر جاتا ہے کہ میں مٹی دینے جا رہا ہوں تو وہ خود اپنی مٹی دینے جا رہا ہے۔ میرا حسین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، اور صبح قیامت تک حسین زندہ رہیں گے۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد۔